جا سکی تو اس وسیع زمین کے اوپر اگر ہمارا امام موجود ہے تو دنیا پتہ نہیں لگا پا رہی ہے حکومت اس کی ہے، اقتدار اس کا ہے، اختیار اس کا ہے، حاکم وہ ہے، بادشاہ وہ ہے. دین کو پا کر کوئی حاکم بن جاتا ہے، کوئی بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی صاحب اقتدار بن جاتا ہے. اور آپ یاد رکھیں الہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بادشاہ وہ ہے، وہ حاکم وہ ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ حکومت کا حق حاصل ہی اسی کو ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. میں توجہ چاہوں گا، بہت واضح پڑھنا میرے سامنے ہے. حکومت کا حق حاصل ہی اسی کو ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو سب سے بے نیاز ہو. وہی حاکم ہو سکتا ہے، وہی صاحب اقتدار ہو سکتا ہے. بادشاہت کا حق اسے حاصل ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو. کیونکہ اگر محتاج ہو گیا تو محتاج تو فقیر کہا جاتا ہے، اگر محتاج ہو گیا وہ فقیر ہو گیا تو وہ بادشاہ کہاں رہا. اور وہ کسی چیز کا محتاج ہو، چاہے لشکر کا محتاج ہو، چاہے تخت و تاج کا محتاج ہو، چاہے خزانوں کا محتاج ہو، چاہے تاج کا محتاج ہو، ہے تو محتاج. اور ادھر محتاج ہوا، ادھر وہ فقیر ہوا، اس کو پھر بادشاہت کا حق نہیں ہے. بادشاہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو صاحب اقتدار ہو، جو صاحب اختیار ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو سب سے بے نیاز ہو. وہی صاحب اقتدار ہو سکتا ہے جو دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو، جو سب سے بے نیاز ہو. دنیا کی خصوصیت کیا ہے؟ یہاں آپ دیکھیں کہ جتنا اقتدار بڑھتا جاتا ہے اتنی فقیری بڑھتی ہے. اقتدار بڑھتا جاتا ہے اتنی احتیاط بڑھتی جاتی ہے. جب اقتدار نہیں تھا، وزیر نہیں تھے، حکومت کا کوئی عہدہ نہیں تھا، تو ادھر بھی چلے گئے ادھر بھی چلے گئے، لیکن وزیر بن گئے تو ساتھ میں پورا سپاہیوں کا ٹولہ ہے، ساتھ میں پوری فوج ساتھ میں ہے. اور معلوم کہ اب راستہ معین ہے کہ ادھر سے آپ جا سکتے ہیں، ادھر سے نہیں جا سکتے. ادھر سے جائیے گا ادھر نہ جائیے گا، اس گھر میں جا سکتے اس گھر میں نہیں جا سکتے، اس محلے میں جا سکتے اس محلے میں نہیں جا سکتے. اور فرض کیجیے کوئی بڑا وزیر کہیں سفر کر رہا ہو اور سفر کرتے کرتے ایک دم سے یاد آ جائے، ارے صاحب سنا دہلی میں میرے پرانے رشتے دار رہتے ہیں، ادھر میں چاہتا ہوں ان سے مل لوں. ادھر اس نے گاڑی موڑنا چاہیے تو سارے سپاہی سامنے آ جائیں گے کہ نہیں آپ ادھر نہیں جا سکتے، آپ کی حفاظت وہاں کوئی انتظام نہیں ہے، ادھر آپ نہیں جا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ جتنا اقتدار بڑھتا جاتا ہے اتنی فقیری بڑھتا جاتا ہے. حاکم کہاں ہوئے تو فقیر ہوئے، بادشاہ کہاں ہوئے تو محتاج ہوئے. ارے حاکم وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب سے بے نیاز ہو. میں نے کہا بہت زیادہ پور نہیں دینا بیان کو، اور کرنا آپ کے سامنے آپ توجہ رکھنے کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں پر میں دوسرا پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بہت سے اعتراضات انشاءاللہ جواب ہو جائے گا کہ وہ بے نیاز ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر شے کا قدرت رکھتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو جب اصل کسی کا محتاج نہیں، سلوات دے دیں جب اصل کسی کا محتاج نہیں، جب اصل کسی کا محتاج نہیں تو نیابت کا حق اسی جو حاصل ہے، کسی کا محتاج نہ ہو.
دیکھیے نیابت کا حق سے اسی کو حاصل ہوتا ہے کہ جس میں اصل کے صفات کی جھلک ہو، اصل کے کمالات کی جھلک ہو، اصل کے کمالات کا حق اس میں پایا جاتا ہو، اسی کو نیابت کا حق حاصل ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، یعنی نیابت کا حق اسی کو حاصل ہے جو سب سے بے نیاز ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو سب سے بے نیاز ہو، اسے نیابت کا حق حاصل ہے۔ اور دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ دلیل میری نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑے عالم اہل سنت ان کی طرف سے یہ دلیل پیش کی گئی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خلیل ابن احمد فراہیدی، خلیل ابن احمد فراہیدی بہت بڑی عربی ادب کی شخصیت گزری ہے، اور یہ جو شعراء اس وقت جو اشعار کہتے ہیں اس کی جو پہلے اور اوزان ہیں وہ اسی کی ایجاد کی ہے، بلکہ میں نے غلط کہا کہ اس کی ایجاد کی ہے، مولانا خواب میں تعلیم دی تھی۔ اس کے بعد یہ شعراء پہلے استعمال کرتے ہیں، یہ سب اسی کے ذریعے دنیا تک پہنچی ہے۔ اس کے بعد اسی سے فارسی میں آئیں، فارسی سے اردو میں آئیں، اس میں اضافے اپنی طرف سے اردو والوں نے کیے ہیں، مگر بنیاد اسی کی تعلیم ہے۔ اس کا نام ہے خلیل ابن احمد فراہیدی۔ اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم تھا کہ اس کے شاگردوں نے خوشامد میں سے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو کتنے لوگ آپ کو نبی مان لیں گے۔ آپ کے علم کی منزل یہ ہے کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو کتنے آپ کو نبی مان لیں، جس کے علم کی یہ منزل ہو، جس کے کمال کی یہ منزل ہو، مگر تاریخ گواہ ہے کہ در علی پر سر جھکا ہوا، مولا کائنات میں سر جھکا ہوا۔ لوگوں نے حیرت سے کہا کہ خود آپ کی علم کی منزل اتنی بلند ہے کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو کتنے آپ کو نبی مان لیں۔ آپ نے علی میں کیا بات پائی، آپ نے علی میں کیا بات پائی کہ آپ جیسی شخصیت کا سر در علی پر جھک گیا؟ تو جو جواب دیا خلیل احمد فراہیدی نے وہ آج بھی تاریخ کی پیشانی پر سنہری حرفوں سے لکھا ہوا ہے۔ اس کا جواب آج بھی تاریخ کی پیشانی پر سنہری حرفوں سے لکھا ہوا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ جو بات میں نے علی میں پائی کسی میں نہ پائی، جو بات میں نے علی میں پائی وہ کسی میں نہ پائی۔ اسی لیے میرا سر جو ہے اس در پر جھکا کا وہ کیا بات ہے، اس کے جملے تاریخ میں محفوظ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ احتیاج الکل الیہ، کیا بات ہے، احتیاج الکل الیہ اور استغناء عن الکل، کیا بات ہے، انہ امام الکل۔ سب کا محتاج ہو کر در علی پر آنا اور علی کا کبھی کسی در پر نہ محتاج ہو کے در علی پر آنا اور علی کے کسی در پر نہ جانا، سب کا علی کا محتاج ہونا، علی کا سب سے بے نیاز ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ پوری کائنات کا امام بنا کر اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار کی ضرورت ہے، کسی کا محتاج نہ ہو۔ دنیاوی اقتدار احتیاج ہی احتیاج ہوتی ہے۔ آج جمہوریت ہے تو ووٹوں بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے الیکشن قریب آتے کیسے بھیک مانگتے ہیں، الیکشن قریب آیا 4 ساڑھے 4 سال تک تو آپ در پر آپ کے دروازے پھٹک نہیں سکتے، وہاں دربار بھگا دیں گے، وہاں سے سپاہی بھگا دیں گے، بڑے مصروف ہے وزیر صاحب، بڑے کام ہے ان کو، تم جیسے لوگوں سے ملنے کی کوئی فرصت نہیں ہے۔ ادھر 4.5 سال گزرے 6 مہینے رہے تو کسی دروازے سے دربار بھگا دیا کرتے تھے، وہ آپ کے دروازے پر بھیک مانگتے وہ آپ کے در پر بھیک مانگتا نظر آئے گا، لاؤ ووٹ دے دو۔ ارے اس 5 سالوں میں میں نے کام نہیں کیا، اگلے 5 سالوں میں تمہارے سارے کام
اس 5 سال میں تو میں نے اپنا جہنم بھرا ہے، اور بقیہ 5 سالوں میں تمہارے لیے میں کام کروں. اور اس کے بعد پھر وہ جھوٹے وعدے، پھر وہ نقلی وعدے، 2000 سال پھر اس کا جھوٹ، اس کا 5 سال کے پھر وہ بھول گئے. تو یہ سب بھکاری ہے. صاحب اقتدار بھکاری نہیں ہوا کرتا، دینے والا ہوتا ہے. حقیقی معنوں میں حاکم پر توجہ رہے. بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے، یہاں میں جواب دینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اعتراض بھی ہوتا ہے، بہت بڑا اعتراض. مخالف اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی کہتے ہیں صاحب کہ حکومت اہل بیت کا حق ہے، حکومت اہل بیت کا حق ہے، حکومت اہل بیت کا حق ہے. ہم سب کہتے ہیں حکومت اہل بیت کا حق ہے، مگر جواب میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کا حق غصب کیا جاتا ہے تو وہ حق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا حق چھیننے کی کوشش کرتا ہے. نہ چھینے تو فریاد کرتا ہے، ارے صاحب میرا حق لیجیے جا رہا ہے. کسی کی جیب سے اگر 50 روپئے نکال دے تو پیچھے دوڑتا ہے وہ، ارے صاحب دیکھیے میری جیب سے 50 روپئے نکال لیں گے، اور خود نہیں دوڑ پاتا ہے تو فریاد کرتا ہے پکڑو اس کو، میرے جیب سے 50 روپئے نکال کے لیے جا رہا ہے. اس کا مطلب کسی جیب سے 50 روپئے نکل جائے تو فریاد کرتا ہے، کوشش کی ہوتی ہے کہ وہ 50 روپئے واپس دے جائے. لیکن اتنی بڑی حکومت چھین گئی اور اہل بیت نے کبھی حاصل کرنے کی کوشش کی. کیا بات ہے. دیکھیں اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہا ہے، اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہا ہے کہ اگر 50 روپئے بھی کسی کی جیب سے کوئی چھین لیتا ہے تو وہ سب وہ دوڑتا ہے، چیختا ہے، فریاد کرتا ہے کہ بھائی 50 روپئے واپس دے دو، کوشش کرتا ہے. اور اتنی بڑی حکومت اہل بیت سے لے لی گئی اور صاحب انہوں نے کبھی کوئی کوشش کی تو اس کے لیے کبھی کوئی صحیح کی. لہٰذا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ان کا حق ہوتا، توجہ ہے، اگر حکومت ان کا حق ہوتا تو کبھی تو حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرتے، کبھی تو اقتدار حاصل واپس لینے کی کوشش کرتے. جو انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی، اسی بات کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ شاید کا مطلب ان کا حق بھی نہیں تھا، اپنا حق کو سمجھتے ہی نہیں تھے حکومت، ورنہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے. بات کہی جاتی ہے کہ میں کہوں گا پوری توجہ رہے کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ کبھی حکومت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے حکومتوں پر ٹھوکریں ماری ہے تب تو اس کو تک پہنچی ہے. جب کرسی اقتدار پر ٹھوکر ماری ہے تب تو اس وقت تک وہ کرسی پہنچی ہے. انہوں نے خود کبھی کوشش نہیں کی. ہاں ہماری طرف سے اعلان ہے کہ کبھی اہل بیت نے یہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. پوری توجہ چاہوں گا. کہا کیا کہ دیکھیے آپ تو خود ہی کہہ دیا اس کا مطلب ان کا حق ہی نہیں تھا، ورنہ اگر حق ہوتا تو حاصل کرنے کی کوشش کرتے. تو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں بس، اور مثال میری بہت آسان اور آپ فہم کے چھوٹا بچہ بھی سمجھ جائے. میں مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. اب ظاہر یہاں سے مثال نہیں ہو سکتی، لیکن لکھنؤ کی مثال کہ لکھنؤ میں سب سے جو مہنگا بازار ہے وہ حضرت گنج. حضرت گنج میں تمام چیزیں مہنگی ملتی ہیں. وہی چیزیں آپ امین آباد میں لیں گے تو آج ہی قیمت ہوگی اسی چیز، اور وہی چیز دخات خریدیں گے تو چوتھائی قیمت ہوگی. مثلا 100 روپے کی چیز سر دخات میں 100 روپے کی ملے گی، امین آباد میں 200 کی ملے گی، حضرت گنج میں وہی چیز 400 کی. مگر اگر دخات سے کوئی خریدے گا تو کہیں دیکھیے لڑکی مربع کے ساتھ یہ بھی دخات میں نہیں لیتے. امین آباد میں خریدی تو لوگ کہیں گے ہاں لگتا ہے کہ تھوڑی بہت، اور حضرت گنج سے خریدنا مل گیا. اب یہ ہے دولت، یہ ہے صاحب دولت کہ جو 100 روپے کی چیز 400 روپے میں خرید رہا ہے. اس کا مطلب ہے خریدنے والا جانتا ہے کہ مہنگی مل رہی ہے، مگر پھر بھی اپنی شان دکھانے کے لیے
حضرت گنج سے خریدی 100 روپے کی چیز 400 روپے خریدی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت گنج سے کوئی چیز خریداری کرنا اسٹیٹس سمبل قرار پاتا ہے. آپ جانتے ہیں اسٹیٹس سمبل کو اسٹیٹس سمبل قرار پاتا ہے. تو اب وہی مثال آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ لکھنؤ کا حضرت گنج کا بازار مہنگا بازار وہاں کا مانا جاتا ہے. ایک سیٹھ صاحب اپنی ایک بہترین قیمتی گاڑی پہنچے وہاں. اب وہ کوئی بھی گاڑی آپ تصور کر لیں گے. اب آج تک مرسڈیز بنائی 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ کی ہوتی ہے اور وہ مرسڈیز گاڑی سے اترے بہترین قیمتی سوٹ پہنے ہوئے انہیں جیب سے ایک موٹا سا بٹوا نکالا. بٹوے کی تندرستی بتا رہی تھی کہ اس کے اندر بہت نوٹ بھرے تھے. اور اس کے بعد اس بٹوے میں سے 1000 روپے کا نوٹ کھینچا. 1000 کا نوٹ کھینچا. وہ نوٹ کھینچ کر انہوں نے اپنے نوکر کو دیا کہ بھائی سامنے کی دکان سے فلاں چیز میرے خرید لو. اتفاق سے ان کے بٹوے میں ایک 98 بھی رکھی. اب تو انہیں نے نوٹ 1000 کا کھینچا تو نوٹ کھینچنے میں 98 بٹوے سے نکلی, زمین پر گری, سامنے لڑتی کی نالی میں گر گئی. سامنے کی تھالی میں چلی گئی. اب مجھے اتنا بتا دیجیے کہ جو سیٹ مرسڈیز گاڑی سے اترا حضرت گنج میں خریداری بھی نہیں آیا, بٹوا جو نکالا اس میں ہزاروں نوٹ بھرے, اسے یہی نہیں بلکہ جو گھر میں تجوری ہے اس میں بھی کتنی دولت, اور صرف تجوری ہی نہیں بلکہ پتہ نہیں کتنا اور بینک بیلنس اس کا ہوگا, بینک کو پتہ نہیں کتنا کا سرمایہ ہوگا. اگر اتفاق سے اس کے بٹوے سے ایک ٹھنڈی نکل کر سامنے نالی میں چلی گئی تو مجھے اتنا بتائیے کہ وہ سیٹھ صاحب آگے بڑھیں گے اور جا کے نالی میں اپنی ٹھنڈی گھومنا شروع کریں گے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں, پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں. خزانے پہلے سے بھرے, اس کی نگاہ میں ٹھنڈی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو پلٹ کر دیکھے کہ گئی کہاں. لیکن اگر کسی کی کل پونجی وہی ٹھنڈی ہو تو وہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح سے مل جائے مجھے, کسی طرح سے مل جائے مجھے. بس یوں ہی سمجھ لو کہ جن کا اقتدار پوری کائنات پر قائم ہے, کے مقابلے میں اس زمین کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی حقیقت نہیں. اور اسی زمین پر اگر کسی کو چھوٹی سی حکومت ملی تو انہیں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کیونکہ ان کی حکومت تو پہلے ہی کہ پوری کائنات پر اللہ نے قائم کر دی ہے. بلکہ یوں عرض کروں کہ محمد و آل محمد وہ ہے کہ جن کا سکہ پوری کائنات پر چل رہا ہے, جن کا اقتدار پوری کائنات پر ہے, جن کی حکومت پوری کائنات پر ہے. پھر صاحبان ذوق کے بھروسہ کرتے ہوئے چند جملے نقل کرنا چاہتا ہوں. صاحبان ذوق توجہ فرمائیں, پوری کائنات پر کی حکومت محمد و آل محمد علیہ السلام کو یہ ظاہری حکومت کی ضرورت ہی نہیں, تخت و تاج کے محتاج ہی نہیں, کسی لشکر اور کسی درباری کے محتاج ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے پوری کائنات پر ان کی حکومت پہلے ہی سے قائم کر دی ہے. آپ نے سایہ فیڈ ہو کر بتایا آپ پر حکومت, ہاتھ کی ہتھیلیوں پر پتھروں نے تسبیح پڑھ کر بتایا کہ جمادات پر حکومت, انگلی کے اشارے پر درختوں نے حرکت کر کے بتایا کہ نباتات پر حکومت, اور ہاتھ کے دھوبن میں جواہرات پانی پر ان کی حکومت, اور مردے کو ٹھوکر لگا کر بتایا, ادھر ٹھوکر لگائی ادھر جاتی روح واپس آئی. اعلان ہوا کہ جسموں پر بھی حکومت ہے اور روحوں پر بھی حکومت ہے. سلام بھیجے بردار جس کا اقتدار پوری کائنات پر قائم ہو,
اس کی نگاہوں میں ایک چھوٹی سی حکومت کی کیا حیثیت ہے. پھر چند جملے نظر کرنا چاہتا ہوں, صاحبان ذوق تشریف فرما ہے, چند جملے نظر کرنا چاہتا ہوں. ارے جس کے اختیار میں پورا سمندر ہو, ایک قطرے کی کیا حیثیت سمجھے گا. ارے جس کے اقتدار پورے سمندر پر ہو, وہ ایک قطرے کی کیا حیثیت سمجھے گا. اور جس کے اختیار میں پورا صحرا ہو, وہ ایک ذرے کی کیا حقیقت سمجھے گا. جس کے اختیار میں پورا صحرا ہو, تو ایک ذرے کی کیا حقیقت سمجھے گا. اور جس کے ٹھوک کر لگانے سے مٹی سونا بن رہی ہے, وہ دنیاوی خزانوں کی کیا حقیقت سمجھے گا. تو دنیاوی خزانوں کی کیا حقیقت سمجھے گا. توجہ چاہوں گا. ارے جس کے اشارے پر ڈوبتا ہوا, جس کے اشارے پر ڈوبتا ہوا آفتاب پر اٹھاؤ, تو دنیا کی ڈوبتی بھی حکومت کیا حیثیت سمجھے گا. اور جس کے قدم مہر نبوت پر آ رہے ہو, حکومت کی کیا کو کسی حکومت کی ظاہری ضرورت, نہ ان کے چاہنے والے کبھی نہ ان کی محبت کرنے والے کبھی صاحبان انتظار کی چمچہ گیری کی رہی ہے. جو اہل بیت کے کردار سے واقف نہیں ہے, وہی حاکموں کی چمچہ گیری جا رہی ہے. ہمیں بھی کوئی چھوٹا سا عہدہ مل جائے, ان کی چمچہ گیری میں کچھ تھوڑا سا ہمیں مل جائے, کہیں بھی کوئی ممبرشپ مل جائے, کہیں بھی کوئی چیئرمین شپ مل جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں نے تذکرہ تو کرتے رہے اہل بیت کا, مگر بغیر سمجھے. نہیں معلوم کہ سیرت اہل بیت کیا ہے, ان کو نہیں معلوم کہ کردار اہل بیت کیا ہے. ہمیشہ حاکموں کو اپنی ٹھوکروں پر رکھتا ہے, ان صاحبان اقتدار کو ہمیشہ اپنی ٹھوکروں پر رکھا ہے. اہل بیت کا چاہنے والا کبھی دنیا کا چاہنے والا نہیں, کبھی دنیا دار نہیں ہو سکتا. اہل بیت سے محبت کرنے والا کبھی بھی کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہو سکتا, کیونکہ دنیا کا سب سے بڑے خزانے کا نام ہے محبت. دنیا کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے محبت. سب سے بڑے خزانے کا نام ہے محبت ہے, سب سے بڑی دولت کا نام ہے محبت ہے, سب سے بڑے عہدے کا نام ہے محب ہے. نہیں ہے حاکموں کی چمچہ گیری میں لگے رہتے ہیں. شاید انہیں بھی کچھ مل جائے, شاید انہیں بھی لہٰذا آپ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ جتنی ہماری تحریکیں ہوتی ہیں ہمیشہ کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہوتے ہیں. آزاداری کی تحریک چلی, والد مرحوم نے چلائی, والد مرحوم نے چلائی, مگر بہت سے لوگ ساتھ نہیں تھے, بہت سے لوگ ان کا بھی ساتھ نہیں تھے, کیونکہ ایک تو لالچ, خوف اور حسد, تین چیزیں ہمیشہ ہماری ہوتی ہیں حقیقت کو قبول کرنے. کیا بات ہے, لالچ, خوف اور حسد, یہ تین چیزیں ہمیشہ ہماری ہوتی ہیں. لالچ, حکومت سے لالچ ہوتی ہے کہ بھائی کچھ مل جائے گا, اگر ہم نے مخالفت کی تو ہم محروم ہو جائیں گے. زیادہ لالچ میں حکومت کا ساتھ دیا جاتا ہے اور تحریک میں مخالفت کی جاتی ہے, تو اس سے خوف ہوتا ہے کہ بھائی حکومت سے مقابلہ اور اقتدار کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیان ایک نوجوان نے دے دیا تھا, اجازت لے کے سوال بند کر دیا گیا اور 50 مقدمے کر رہا ہے, تاکہ آپ کو دوسرا ڈر کے بارے سے نہ ہو. لہٰذا خوف ہوتا ہے, مدارس مدرسوں والوں کو خوف ہوتا ہے کہ چھاپا پڑ جائے, کہاں بند کر جائے,
کیا بات ہے. پیسے آنے بتاؤ حساب دو. زیادہ بڑی بولتے ہیں کہ ادھر بولے ادھر چھاپا ہوا. وہ خاموش رہتے ہیں. جن کو جان کا خوف ہوتا ہے وہ خاموش رہتے ہیں. جن کو اذیت, ابھی دیکھیے کہ ہمارا بھائی کا پورا ہوٹل کروا دیا. اب اقتدار میں ہوتا سب کچھ کروا دیتا ہے, پورا ہوٹل کروا دیتا ہے, لاکھ پر لاکھ کا نقصان کرتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ اب دوسرے لوگ خاموش ہو جائیں گے, فوراً کی ہمارا نقصان نہ کر دیں گے, ہمارے گھر کو روزہ نہ چل جائے گا. یاد رکھیں اس وقت 1997 میں میرے پاس تصویریں محفوظ ہیں. میرے گھر کے سامنے چھوٹا سا میدان ہے, وہاں پہ ایک بورڈ لگا دیا تھا, اپنی تصویریں بورڈ لگا دیا تھا کہ اس کے پیچھے جتنی بھی زمین ہے, نیے کی زمین ہے, نزول کی زمین ہے, اور اس کے بعد فون آ گیا تھا بلڈوزر چل رہے ہیں میرا گھر گرانے کے لیے. جو آبا اجداد کا گھر ہے وہ گرانے کے لیے فون کیا بلڈوزر چل رہے, اور بورڈ بھی لگا دیا گیا تھا کہ سب نزول کی زمین ہے, تعداد کر رہے. تو میں نے کہنا دیا تھا کہ پورا گھر کھا دو مگر ہم آزادی کی تحریک تو ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, موضوع کیا جاتا ہے, اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں سب کچھ کر سکتی ہے, آپ بے بس ہیں, اختیار. تو اس طرح سے خوف ہوتا ہے اور حسد ہوتا ہے. بہت سے لوگ حسد مبتلا ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تحریک کی طرح جو ہمارے بتانے کو پار کیوں کرتے ہیں. ایک آواز کے اوپر 1 لاکھ جمع ہو جاتا ہے, لہٰذا حسد بھی ہے. اور بھارت کے منظر یہ ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے, کیونکہ میرا پورا خاندان جو ہے وہ ظاہر کسی مولوی کی سن سے تعلق رکھتا ہے, لہٰذا مجھے کہنے کا حاصل ہے کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے کہ میں خود اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں. میں اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں, لہٰذا کسی کو برا ماننا نہیں چاہیے. حدیث ہے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے, کسی نہ کسی چیز سے امتحان ہوتا ہے. مولویوں کا امتحان ہوتا ہے حسد. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. یہ حدیث ہے رسول اللہ کی حدیث کے لیے مولوی کبھی کہا تھا. حدیث ہے کہ مولوی کا امتحان ہوتا ہے, عالم کا امتحان ہوتا ہے حسد کے ذریعے سے. کیا بات ہے. بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو, کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو, اگر حسد کا جذبہ اس میں موجود ہے مدرسے کام آئے. حدیث کہتی ہے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں میرا یہ حال ہے کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. اب ظاہر کم وقت ہے, اور دیکھیے میڈیا حکومت کے ساتھ ہوتا ہے, اخبارات حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر اخبار حکومت کو فائدہ کرے تو اشتہار بند ہو جائے.